بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطر پر مزید حملوں کی دھمکی دے دی۔ نیتن یاہو نے قطر کو حماس کی عادت ملک بدر نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ملک نے مخالفین کو پناہ دی تو اسرائیل اس کے خلاف کارروائی کرے گا، اور انہوں نے خطے کے دیگر ممالک پر بھی حملوں کا اشتعال انگیز بیان دیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ترین ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے قطر پر براہ راست فضائی حملہ کیا ہے، جس پر امیر قطر نے فوری طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے شدید احتجاج کیا۔ امیر قطر نے کہا کہ امریکہ نے حملہ کیوں نہیں روکا، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب انتہائی غیر سنجیدہ اور کمزور تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ہمیں حملے سے صرف تھوڑی دیر پہلے اطلاع دی تھی، اس لیے روکنا ناممکن تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطر میں امریکہ کے دنیا کے سب سے بڑے فوجی اڈے اور جدید ترین دفاعی نظام موجود ہیں، جن کے ہوتے ہوئے یہ حملہ نہ رکنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہنگامی خطاب کرتے ہوئے کھل کر کہہ دیا ہے کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان میں ابن آباد آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو مارا تھا، بالکل اسی طرح اسرائیل کو حق ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اپنے دشمن کو ہدف بنائے۔ نیتن یاہو نے قطر کو وارننگ دی ہے کہ یا تو حماس کی قیادت کو ہمارے حوالے کر دیا جائے یا پھر دوبارہ حملے کے لیے تیار رہو۔ اس تقریر نے نہ صرف قطر بلکہ ترکی اور دیگر اسلامی ممالک کے لیے بھی ایک واضح پیغام دے دیا ہے۔ ادھر قطر کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عرب لیگ نے بھی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اور سعودی عرب سمیت خطے کے دیگر ممالک میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر قطر نے روس یا چین کے عسکری مدد حاصل کر لی تو اسرائیل کے لیے صورتحال بالکل بدل سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی اسرائیل کو روکنا چاہتا ہے یا پھر یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے تاکہ مشرق وسطی کا نقشہ اثر نو بنایا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا جنگی جنون عروج پر۔ 72 گھنٹوں میں 6 ممالک پر حملے۔ اسرائیل نے وحشی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے قطر، غزہ، یمن، شام، لبنان اور تیونس پر حملے کیے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں رات بھر بمباری جاری رہی۔ 24 گھنٹوں میں 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ شہر میں کیمپ پر حملے میں بچے سمیت 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ جارحیت کے باوجود اسرائیلی صدر کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کو اسرائیلی صدر نے ملاقات کو مشکل ترین قرار دیا اور قطر پر حملے کا دفاع کیا۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی اسرائیلی صدر سے ملاقات کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیلی صدر نسل کشی کے مرتکب ہیں، انہیں فوری گرفتار کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دی ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اسرائیل نیتن یاہو نے بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حماس پر اسرائیلی حملے نے یرغمالیوں کا مستقبل مزید تاریک کر دیا ہے اور اب ان کی رہائی تقریباً ناممکن ہو گئی ہے۔ واضح رہے 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملہ کیا تھا، جس میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے مطابق اس حملے میں 3 تنظیم کے سینئر رہنما، خلیل الحیہ کے بیٹے اور دفتر کے ڈائریکٹر سمیت 6 افراد شہید ہوئے، جبکہ مرکزی قیادت محفوظ رہی۔ قطر کی وزارت داخلہ نے بھی تصدیق کی کہ حملے میں 1 سیکیورٹی افسر شہید اور 1 زخمی ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان
سعودی ولی عہد نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور اسے روکنے کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں۔ مجلس شورا کونسل کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ مملکت قطر کے ہر اقدام میں اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ فلسطینی زمین ہے اور کوئی بھی طاقت فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق سے محروم نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان بھی اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ پہنچے، جہاں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے دوحہ پر اسرائیلی حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس جارحیت نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ادھر مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے بھی قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ ایک روز قبل اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس قیادت پر فضائی حملہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قطر کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ ترکیہ ہو سکتا ہے، امریکی تھنک ٹینک۔ گزشتہ دنوں اسرائیل نے قطر میں حماس کے رہنماؤں پر حملہ کیا۔ اس تناظر میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حماس کا آخری ٹھکانہ ترکیہ ہے، جو اسرائیل کا اگلا نشانہ ہو سکتا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک انٹرپرائز انسٹی ٹیوٹ کے سینئر فیلو مائیکل روبن کے مطابق ترکیہ کی نیٹو رکنیت اسے اسرائیلی حملے سے تحفظ فراہم نہیں کرے گی۔ اسرائیل اسے دہشت گردی کے سہولت کار کے خلاف جائز دفاع قرار دے سکتا ہے۔ نیٹو کا آرٹیکل 5 جو کہ ایک رکن پر حملے کو سب پر حملہ سمجھتا ہے، خودکار طور پر نافذ نہیں ہوتا اور امریکہ، سویڈن یا فن لینڈ جیسے ممالک سے ویٹو کر سکتے ہیں جو ترکیہ سے ناراض ہیں۔ حماس کے رہنما قطر کو محفوظ پناہ گاہ سمجھتے تھے، لیکن اسرائیلی فضائی حملوں نے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ دوحہ پر حملہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے دائرہ کار میں تیزی سے اضافے کا بھی مظہر ہے، جو حالیہ ہفتوں میں 6 مسلم ممالک تک پھیل چکا ہے۔ اسرائیل فلسطین، لبنان، شام، یمن، ایران اور تیونس پر مختلف نوعیت کے حملے کر چکا ہے۔ تیونس میں ایک اسرائیلی ڈرون نے غزہ جانے والے امدادی قافلے کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چہرے نہیں پالیسیاں بدلو، فرانس میں میکرون کے خلاف لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس میں بجٹ کٹوتیوں کے خلاف عوام میں آگ بھڑک اٹھی۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد 300 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق فرانس میں صدر ایمانوئل میکرون کے خلاف تحریک شدت اختیار کر گئی ہے۔ دارالحکومت پیرس سمیت دیگر شہروں میں بھی ہنگامے شروع ہو گئے۔ بجٹ کٹوتیوں کے خلاف لاکھوں افراد سڑکوں پر ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ چہرے نہیں پالیسی کو بدلنا ہوگا۔ مظاہرین نے صدر میکرون سے استعفے کا مطالبہ کیا اور احتجاج کے دوران سڑکیں بند کر دیں۔ دکانوں اور دیگر املاک کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس نے مظاہرین پر قابو پانے کے لیے پانی کی توپیں چلائیں اور آنسو گیس کے شیل برسا دیے اور 300 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے پولینڈ کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کا الزام مسترد کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے پولینڈ کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کے الزامات مسترد کر دیے۔ روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پولینڈ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے الزامات مسترد کرتے ہیں۔ حملے میں پولینڈ کی حدود میں کوئی ہدف شامل نہیں تھا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق روسی ڈرون کی رینج 700 کلومیٹر سے کم ہے۔ یہ حقائق پولینڈ کے پھیلائے گئے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں، جبکہ نیٹو سیکرٹری جنرل بھی الزامات کے ثبوت دینے میں ناکام رہے۔ روسی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ پولینڈ کی وزارت دفاع کے ساتھ مشاورت کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز خبریں سامنے آئی تھی کہ پولینڈ، یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی کے دوران فضائی حدود کی بار بار خلاف ورزی پر پولینڈ نے روسی ڈرون طیارے مار گرائے۔ پولینڈ کی فوجی کارروائی کے دوران روسی ڈرونز مار گرائے جانے کے بعد ملک کی فضائی حدود کو مخصوص مدت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قطر پر حملہ، کینیڈا کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق
کینیڈا کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر پر اسرائیلی حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب قطر مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں اور اسرائیل پر پابندیوں کے حوالے سے بھی اپنے اگلے اقدامات کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سے قبل یورپی کمیشن کے صدر نے اسرائیل پر پابندیاں لگانے اور اس کے لیے تعاون کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے کہ کینیڈا کا اسرائیل کے حوالے سے موقف وزیر اعظم مارک کارنی کے اقتدار میں آنے کے بعد سخت ہوا ہے۔ مارک کارنی نے جولائی میں اعلان کیا تھا کہ کینیڈا فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے گا، جس پر اسرائیل نے شدید رد عمل بھی دیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔